اسپیشلی مجھے خان صاحب نے پیغام دیا ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ میرے بہت بہادر ٹائگرز ہیں, آپ میرے بہت بہادر ٹائگرز ہیں, مجھے اپنی قوم کے اوپر فخر ہے. اور افسوس کے ساتھ اپنوں سے ہے. یہ سوال تاریخ پوچھے گی اور بار بار پوچھے گی. دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے لیڈر کی زندگی کیسی ہے, ان کی صحت کیسی ہے. جس طرح ان کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں انہوں نے خان صاحب کو رکھا ہے, جس طرح ان کو گھر والوں سے ملنے نہیں دے رہے. ابھی خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے اور کافی لمبی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے ابھی, لیکن ہم آپ کو صرف یہ خبر دینا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم. 5 دسمبر 2024 اڈیالہ جیل. 5 دسمبر 2024 اڈیالہ جیل. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کو بچانے کی ایک جدوجہد کا نام ہے. پاکستان کو بنانا جتنا مشکل تھا, اس کو بچانا اور واپس اپنے ٹریک پہ لانا شاید اس سے بھی زیادہ مشکل ہو, کیونکہ پہلے مقابلہ غیروں سے تھا, اب مقابلہ افسوس کے ساتھ اپنوں سے ہے. یہ سوال تاریخ پوچھے گی اور بار بار پوچھے گی کہ 9 اپریل کی رات آخر وہ کون سا ناکردہ گناہ تھا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت تل پٹ کر دی گئی. کچھ تو تھا جس کی وجہ سے اندرونی اور بیرونی کان ایک دوسرے کے ساتھ ملے اور ایک مداخلت یا سازش, آپ اس کو جو بھی کہیں, وہ تیار ہوئی. کچھ تو تھا جو 7 سمندر پار بیرونی آقاؤں کو عمران خان ناگوار گزر رہا تھا. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اقوام متحدہ کے بیچ میں یہود و ہنود و صہیونیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کسی کو اچھا نہیں لگا. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ جب عمران خان نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ اینڈ وی ول فائٹ, اور یہ بات کسی کو ناگوار گزری. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ جب ویسٹ سے انگیج کیا گیا اور بتایا گیا کہ حرمت رسول مسلمانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کیا معنی رکھتی ہے, اور پہلی بار ایک عرصے بعد مسلم امہ سے کوئی لیڈر پیدا ہوا جس نے مغرب سے انگیج کیا. مغرب جس نے ہم پہ ٹیگ لگایا کہ اسلام یا مسلمان دہشت گرد ہیں, انگیج کیا اور ان پہ یہ بات منوائی کہ 15 مارچ کو ہر سال اسلام اینٹی اسلاموفوبیا ڈے جو ہے وہ منایا جائے گا, کہ اسلام کے خلاف جو سوچ پیدا کی گئی ہے اس سوچ کے خلاف اقوام متحدہ ایک دن منائے گی کہ اسلام امن کا مذہب ہے. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ جس خواہش میں لیاقت علی خان صاحب اس دنیا سے چلے گئے, اور جو کوشش بھٹو صاحب کی بھی تھی کہ پاکستان ایک آزاد خارجہ پالیسی بنائے گا, جب عمران خان صاحب روس گئے ظاہر ہے کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگا. کیا عمران خان صاحب روس اپنی صرف من مرضی کے لیے سے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہیں؟ ابھی خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے اور کافی لمبی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے ابھی, لیکن ہم آپ کو صرف یہ خبر دینا چاہتے ہیں. میرے ساتھ دونوں وکیل, بلکہ سارے وکیل میرے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی خان صاحب نے بہت سارے پیغامات جو ہیں وہ عمر ایوب صاحب کو, مجھے اور فیصل چودھری کو اور فیصل ملک صاحب کو ہم دیے کہ ہم باہر جا کے پریس کانفرنس کریں, عوام کو بتائیں, اپنے ورکرز کو بتائیں, اور جو ہماری شہادتیں ہوئی, جو بے گناہ لوگوں کو ثانیہ ڈی چوک میں ثانیہ اسلام آباد جو ہے وہ لوگوں کو شہید کیا گیا تھا, جنہوں نے ایک اپنی پرامن آواز اٹھائی تھی, اس کے لیے ہم نے بات کرنی تھی. لیکن انفارچونیٹلی ابھی ہمارے سامنے, میرے سامنے ہی انہوں نے عمر ایوب صاحب کو, راجہ بشارت صاحب کو اور ہمارے بہت سارے کارکنان کو اندر روک دیا ہے, اور بہانہ بنا رہے ہیں کہ آپ ہمیں فلانے کاغذ دکھائیں, فلانے کاغذ دکھائیں. یہ بہت زیادہ اس وقت ظلم ہو رہا ہے, جبر ہو رہا ہے, بربریت ہو رہی ہے. پہلے ہمیں خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا, آج تو ہماری اڈیالہ جیل میں جو ہے ہماری پیشی تھی, اپنی پیشی کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور خان صاحب سے ہماری ملاقات ہو گئی. کسی کا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے, بلکہ ہم تو دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے لیڈر کی زندگی کیسی ہے, ان کی صحت کیسی ہے. جس طرح ان کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں انہوں نے خان صاحب کو رکھا ہے, جس طرح ان کو گھر والوں سے ملنے نہیں دے رہے, ان کی صحت کے بہت زیادہ مسائل ہیں, آج بھی ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا گیا. اور ہماری جو ملاقات ہوئی وہ صرف اس لیے ہوئی کہ آج ہمارے اوپر انہوں نے جو ہے وہ فرد جرم جو ہے وہ عائد کرنی تھی.
وہاں پہ بھی اس طرح کی ہاسٹائل سچویشن ہے کہ جب آپ پہلے جاتے ہیں 2.5 کلومیٹر آپ کو آنے نہیں دیتے. جب آپ اندر جاتے ہیں تو عمر ایوب ایک اپوزیشن لیڈر ہے, وہ خان صاحب کا پیغام لے رہے تھے اور آج انہوں نے ہمارے ساتھ ابھی پریس کانفرنس کر رہی تھی. ابھی دوبارہ سے وہاں پہ وکیل جائیں گے. آپ سب نے ہمارے ساتھ آواز اٹھانی ہے کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جتنا ظلم جبر ہو رہا ہے اور جس طرح پاکستان کے اندر حالات ہیں کہ پاکستان کے اندر 17 سیٹوں والے جماعت کو ہمارے سر کے اوپر مسلط کرنے کے لیے لوگوں کو قتل عام ہو رہا ہے, انہی کی وجہ سے قتل عام ہو رہا ہے اور ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. اس کے بعد لاشیں بھی غائب کر دی گئی ہیں اور جس کو لاش دی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم لکھ کے دو کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. یعنی کہ یہ مینڈیٹ چور اور ووٹ چور تو تھے ہی, اب یہ کفن چور ہو گئے, اب یہ لاش چور ہو گئے. نہتے لوگوں کے اوپر انہوں نے گولی چلائی تھی. میں صرف آخری بات کرنا چاہتی ہوں, آواز اٹھا رہی ہوں بار بار کہ اس وقت عمر ایوب صاحب اندر ہے, ان کو ڈیٹین کیا ہوا ہے بہانے سے. راجہ بشار صاحب اس وقت اندر ہے, ان کو ڈیٹین کیا ہوا ہے. وہ خان صاحب کا پیغام جو ہے عمر ایوب صاحب آپ کو بتانا چاہ رہے تھے ورکر کو. ورکر کے لیے اسپیشلی مجھے خان صاحب نے پیغام دیا ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ میرے بہت بہادر ٹائگرز ہیں, آپ میرے بہت بہادر ٹائگرز ہیں. مجھے اپنی قوم کے اوپر فخر ہے اور خان صاحب کا دل اس قدر دکھی ہے شہداء کے اوپر. ان کو فکر ہے کہ نہتے لوگوں کو اوپر وہاں گولیاں چلائی گئی ہیں اور ریاست نے ان کو جا کے غائب کر دیا ہے. اس لیے جو ہے ہم سب نے یہ آواز اٹھانی ہے اور ورکر کے لیے نے کہا ہے کہ آپ ڈٹے رہیں, آپ بہادر ہیں, میں آپ کو اگلا لائے عمل دوں گا. اور آپ سب ورکر کے لیے, میڈیا کے لیے کہ خان صاحب کا چٹان کی طرح حوصلہ ہے, چٹان کی طرح حوصلہ ہے, وہ بہت حوصلے میں. ہاں البتہ ان کو اپنے شہداء کا اور مسنگ پرسن کا وہ بار بار ایک ہی بات کرے کہ ہمیں کیوں نہیں, یہ تو بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں ہمیں مسنگ پرسن کا بھی آپ ہمیں, ہمارے لوگ غائب ہو گئے. پہلے کہتے تھے بلوچستان سے لوگ ابڈکشن ہے, اب تو پنجاب کے اندر بھی ابڈکشن سٹارٹ ہو گئی ہے. تو اس لیے انہوں نے ورکرز کی جرت کو سلام کیا ہے. خواتین کے لیے اسپیشلی انہوں نے پیغام دیا کہ آپ پالیسی نان الائن موومنٹ کا حصہ بن کے ہندوستان تو ترقی کر گیا کولڈ وار میں. ہم کولڈ وار میں جب مغربی بلاک کے ساتھ جڑے تو اس نے ہمیں کیا دیا, سوائے تنگ دستی کے, سوائے غلامی کے, سوائے بھوک ننگ افلاس, سوائے کلاشنکوف کلچر, سوائے ہیروئن کے اور سوائے نوجوانوں کی تباہی کے. آپ مجھے بتائیں کیا دیا؟ تو آج اگر عمران خان صاحب اور ہماری حکومت روس سے اور چین سے بھی تعلق مضبوط کر رہی تھی اور ویسے بھی کوئی لڑائی پہ نہیں تھے, ہم انگیج کر رہے تھے, تو پاکستان تو ترقی کر رہا تھا. آج جو ملک کی حالت کر دی گئی ہے کہ 8 فروری کو قوم نے ایک فیصلہ کیا اور بجائے اس کے کہ اس فیصلے کو مانا جاتا, بجائے اس کے کہ اس فیصلے کے سامنے, عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیا جاتا, اس ریجیکٹڈ شدہ لیڈرشپ کو لایا گیا جن کے بڑے بزرگوں نے پچھلے 30-40 سال میں پاکستان کو سوائے تباہی کے کچھ نہیں دیا. اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی شخص کی چوری کر لی جائے, کسی شخص پہ ڈاکہ کے گھر پہ ڈاکہ پڑ جائے اور وہ اپنی چوری کا مال برآمد کرنے کے لیے ایس ایچ او کے پاس جائے, تھانے میں جائے اور تھانے میں اسے ہی پکڑ کے مار دیا جائے. یہ قوم 8 فروری کو نکلی, پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو ووٹ کیا, ہم سب لوگوں کو پاس کیا اور 2/3 سے بھی زیادہ. اور جب اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا تو بار بار جلسوں میں جانا, احتجاج میں جانا, اور اسی چوری شدہ مینڈیٹ کے لیے, اسی مال مسروقہ کو برآمد کرنے کے لیے جب پرامن پاکستانی اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں, ڈی چوک کا رخ کرتے ہیں, اس مان کے ساتھ کہ اسلام آباد میں میرے بھائی رہتے ہیں, اسلام آباد میں میرے اپنے خون کے رشتہ دار رہتے ہیں, اسلام آباد میں میرے پاکستانی رہتے ہیں, وہ میری بات سنیں گے, وہ میری بات سنیں گے چاہے مانے یا نہ مانے, مجھے وہاں بیٹھنے دیں گے, مجھے حق ہے اپنی بات سنانے کا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ غیروں سے نہیں اپنوں سے ان کے سینے گولیوں سے چاک ہوں گے. اس سے افسوس ہوتا ہے. اس لیے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ نہ صرف ان کی جان گئی, جو گئے ان کا مان بھی گیا, ان کی جان بھی گئی, ان کا مان بھی گیا. ان کو یقین جانے جب تک ان کی روح نہیں نکلی ہوگی, جتنے بھی تھے, کوئی کہتا ہے 100 ہیں, کوئی کہتا ہے 200 ہیں, ابھی تک 12 کی فگر ہمارے پاس مصدق آئی ہے. جیسے جیسے فگرز آئیں گی یہ بڑھے گا, لیکن اگر ایک بھی ہے تو کیوں ہے؟ اگر ایک بھی جان اسلام آباد کے ڈی چوک پہ گئی, یہ ڈی چوک کیا خانہ کعبہ سے زیادہ مقدس ہے کہ وہاں کوئی آ نہیں سکتا, وہاں کوئی بات نہیں کر سکتا؟ ہمارے دور میں تو بات ہوتی تھی, لوگ آتے تھے, میں انگیج کرتا تھا عمران خان صاحب کے حکم پہ, میں جا کے ان سے بات کرتا تھا, میں گالیاں سنتا تھا, لان تان سنتا تھا, میرے ساتھ